الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تعالى في مقام آخر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے جو ساری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے علی کل شیء قدیر ہے درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہون تو بعد بھی دوستو ساتھیوں بزرگوں نوجوانوں
الحمدللہ اس مالک دی خاص رحمت ہوئی ہے کہ اج اسی الحمدللہ اس دے گھر دی اندر جمع ہاں۔ اللہ رب العزت ساڈا اپنے گھر دی اندر آنا، بیٹھنا، سننا اور سنانا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے ذریعے نجات بنائے۔ حضرات، یہ رسم دنیا ہے۔ ایک کامن بات ہے کہ جس وقت کوئی انسان کسی دے کول مہمان بن کے یا پرونا بن کے جاندا ہے، جس وقت مہمان چلا جاندے، جنہ دے کول مہمان بن کے جاندے، او اس دی اچھی مہمان نوازی کردے نے، او دا خیال رکھدے نے، روٹی پانی پوچھدے نے، اس نو بیٹھن دی لیٹن دی ہر طرح دی سہولت ملدی ہے۔ جس وقت انسان کھانا پینا اور اس چیز تو فارغ ہوندے، پھر جس گھر دی اندر مہمان بن کے گیا ہوندے، اس مہمان نو پوچھ دے نے کہ ہاں بھئی تو آئے ہیں کس مقصد واسطے ساڈے کول آئے ہیں، تیرا مقصد کیا ہے؟ ہون جس وقت تو مہمان اپنا مقصد دس دے، اگر تو مہمان نوازی کرنے والے اچھے نے، اچھے اخلاق دے مالک نے، پھر اپنے اس مہمان دے اس مقصد نو پورا کر دینے۔ انسان بلا وجہ جتھے بھی جائے، جدوں بھی جائے، جس جگہ تے بھی جائے، بغیر مقصد دے نہیں جاندا۔ مثال انج سمجھو، میں گل سمجھانا چاہنا کہ ایک باپ اپنے بیٹے دے کول جاندا ہے، بیٹا اپنے باپ دی آمد تے بڑی خوشی کردا ہے، بڑا چاہ کردا ہے، بڑیاں خوشیاں مناندا ہے کہ میرے والد صاحب آئے نے، میرے ابا جی آئے نے، تے ابا جی کہندے نے پتر میں ایک مقصد واسطے آیا۔ ابا جی چھڈو مقصد نو، پہلے خوشی تے منا لئیے۔ پتر مینوں کام میں، ابا جی کام بعد چوں کران گے، پہلے خوشی منا لئیے۔ وہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 5 دن نہیں، 10 دن خوشی منائے۔ پتر مینوں 1 لاکھ روپیہ چاہیے، میں اس مقصد واسطے تیرے کو آیا۔ ابا جی چھڈو پراں لاکھ روپیے نو، پراں خوشی تے سانو منان دیو پہلے۔ اور ایک دوسرے پاسے ایک باپ اپنے بیٹے دے کول آئے، باپ صبح آندا ہے، کھانا دتا جاندا ہے، باپ دی خدمت ہوندی ہے۔ ابو جی کس مقصد واسطے آئے ہو؟ خیریت ہے نا؟ پتر مینوں 1 لاکھ روپیہ چاہیے۔ بیٹا جیب چوں کڈ دے، باپ دی ہتھیلی تے رکھ دے۔ او جن نے 10 دن خوشی منائی اور جیڑا صبح آیا اور شام نو اپنے گھر دی اندر چلا گیا، انہاں دونوں دے درمیان زمین آسمان دا فرق ہے۔ کیوں؟ کہ وہ آیا، باپ آیا ہے، باپ نے آ کے مقصد دسیا ہے، بیٹے نے خوشی منائی ہے، ٹھیک ہے، مقصد کی سی باپ دے آنے دا؟ باپ دنیا تو تینوں باپ لے کے آیا ہے، باپ دا تو بیٹا ہے، پھر باپ تیرے کو لایا ہے، مقصد پورا کیتا ہے، تیرا حق بندا ہے تو دا مقصد پورا کر۔ جس وقت مقصد پورا ہو گیا، ایمان نہ دسیو جن نے 10 دن خوشی منائی اور مقصد پورا نہیں کیتا، انہوں اسی باپ دا با ادب بیٹا مننا گے؟ نہیں۔ میرے نبی اس دنیا تھے آئے، آقا اس امت دے رسول بن کے آئے، میرے آقا آئے نے، لیکن آقا کوئی مقصد لے کے آئے نے، میرے آقا کوئی منہج لے کے آئے نے، میرے آقا کوئی مشن لے کے آئے نے۔ میرے آقا ایویں آگے رحمت للعالمین بن کے آئے نے، ایویں آگے نہیں۔ میرے آقا دے آنے دا دنیا تے کوئی مقصد ہے، منہج ہے۔ میرے آقا دا دنیا تے آنے دا کوئی مشن ہے، کوئی ایسے کام نے جڑے میرے محبوب نے تکمیل تو پہچانے نے۔ میرے آقا دی آمد تو قبل
میرے آقا دی آمد تو قبل جڑا دور سی بہت ہی اندھیرا دور اور طریق دے اندر ڈبیا ہویا دور سی. اس دور نو دور جاہلیت دے نام دے نال یاد کیتا جاندا ہے. یہ دور ایسا سی ہر طرف دشمنی ہی دشمنی ہے. قبیلہ قبیلے دا دشمن ہے, برادری برادری دی دشمن ہے. ہر بندہ نہ انہاں نو اپنی آپ دی پہچان سی نہ رب دی پہچان سی. ہر ایک دشمن بنے ہیں. ہائے میں قربان جاواں, میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے لوگو جس وقت میں دنیا تے آیا تسی جہنم دے کناریاں تے جا چکے سو. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, تسی جہنم دے کناریاں تے پہنچ چکے سو. میں محمد نے کسے نو بازو تو پکڑیا, میں محمد نے کسے نو کمر تو پکڑیا, میں محمد نے کسے نو انج کر کے ہاتھوں پکڑیا, کسے نو آواز دیتی, کسے نو اخلاق نہ پوچھ کے کی بنا دیتے. میں سنے محمد نے اس رب دی رحمت اور خاص فضل دے نال انہاں لوگاں نو جنت دے محل تے کوٹھیاں دا وارث بنا دیتا ہے. میرے بھائیو, میرے دوستو, میرے بزرگوں, میرے آقا آئے نے. آقا دا دنیا تے آنے دا ایک مقصد ہے. دیکھ ایک صحابی نے, میں جس وقت صبح انہاں دا یہ واقعہ پڑھیا نا ایمان تازہ ہو گیا. میرے آقا مسجد نبی تشریف فرما نے. مسجد نبی دا منظر کیسا ہے؟ درمیان دی اندر مصطفیٰ نے تے سجے کھبے میرے نبی دے صحابہ نے. تے ایک بندہ آیا ہے اپنا اونٹ مسجد دے باہر بنیا, مسجد دی اندر داخل ہوئے تے داخل ہوں دیں آ کے کی کیا ایوکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اڈے چو محمد کون ہے؟ تو صحابہ نے انج کر کے دیکھیا یار کیسا بندہ ہے, نہ کوئی دعا نہ کوئی سلام نہ کوئی طریقہ. ایوکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اڈے چو محمد رسول اللہ کون ہے؟ تو میں اندھا صحابہ نے آکھیا ہوئے گا سارے بیٹھے نے, انہاں سارے اندھے وچوں جیڑا تینوں سونا لگ دے او دا نام محمد رسول اللہ ہے. انہیں چاہتی ماری ہوئے گی کدی میرے صدیق وال, کدی فاروق وال, کدی عثمان و غنی وال, کدی حضرت علی وال, کدی حضرت عمر وال, ساریاں وال ویکھیا تے اپنی زبان حال چو بول کے کہندے نے جے گل سونیا تے مکنی ہے نا اے ہو جیا سونا اج تک میں دنیا تے ویکھی ہے کوئی نہیں. آقا فرماندے نے ہاں بھئی تو کدھر آئے ہیں؟ خیریت نال آئے ہیں؟ آقا جی میرا نام زمام بن سالبہ ہے, میں بنو سعد قبیلہ, او قبیلہ ہے جس قبیلے دے اندر میرے نبی نے اپنے بچپن دے 5 سال گزارے نے بی بی حلیمہ دے کر. اے او قبیلہ. آقا فرماندے نے خیریت نہ آئے؟ آقا جی منو بنو سعد والے نے اپنا سفیر بنا کے کھلیا کہ جاؤ, سانو آواز آئی ہے کہ جیویں کوئی مدینے دے اندر کوئی اعلان کر رہا ہے کہ میں محمد ہاں اور اللہ دا رسول ہاں. آقا جی میں دیہاتی بندہ, میں پینڈو بندہ, عرابی بندہ ہاں, میں تو آڈے کو کچھ پوچھنا چاہنا, اگر میری بات دی اندر کوئی سختی آ جائے محبوب سونیا درگزر فرما دیا جے. میں پینڈو جہا بندہ, عرابی جہا بندہ, مینوں پتہ نہیں گفتگو کرن دا, کوئی سختی آ جائے درگزر فرمایا جے. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آقا نے فرمایا پوچھ کی پوچھنا چاہنے؟ سب تو پہلا سوال کی کیتا ہے حضرت زمام بن سالبہ نے, محبوب سونیا مینوں دسو ہاں تسی کون ہو؟ فرمایا انا محمد الرسول اللہ, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا رسول ہاں. آقا نے اتنی بات کی تھی تو کہن لگے محبوب سونیا اس گل دی قسم دیندے ہو؟ آقا مسکرائے. آقا نے کہنے پہلے آکھیا سونے جے کوئی سختی آگی تو درگزر کر دیا جے. آقا فرماندے نے آقا نے انج کر کے انگلی آسمان وال کیتی, مینوں قسم اس ذات دی جدے ہاتھ دی اندر میں محمد دی جان ہے, میں واقعی اللہ دا رسول ہاں. اچھا آقا جی تسی کس چیز دا حکم دیندے ہو؟
آقا فرماندے نے مینوں قسم اس ذات دی میں نماز دا حکم دینا. آقا فرماندے نے تو قسم لئی سی ہوں تو جیڑا کچھ پوچھے گا میں سونا نبی قسم کھا کے وہ جواب دیواں گا. آقا جی نماز دا حکم دین دیو. فرمایا مینوں اللہ دی قسم میں نماز دا حکم دینا, میں روزے دا حکم دینا, میں زکات دا حکم دینا, میں حج دا حکم دینا. انہیں اسلام دے بنیادی ارکان پوچھے نے تے کھڑا ہو گیا کہن لگا محبوب سونیا مینوں قسم اس ذات دی جدے ہتھ دے اندر ساڈی جان ہے میں نہ اے دے اندر زیادتی کراں گا نہ کمی کراں گا. آقا جی جو دسیے اے دے تے عمل کراں گا. اونٹ توریے اونٹ تے بیٹھے. آقا فرماندے نے بڑی جلدی دی اندر ہے سونیا بنو سعد والے میرا انتظار کر رہے نے میں دین دا اے سبق دین دی تبلیغ انہاں نو جا کے بھی کرنا چاہنا. انج کو اپنے اونٹ تے سواری تے بیٹھے نے سواری توریے اجے تھوڑی جی اگے گزریے انج کر کے اونٹ دا ٹھیڈا لگا اتوں گرے گردن ٹوٹ گئی زوردار انج کر کے شور ہویا. صحابہ نے دوڑ کے دیکھیا تے صحابی اتنی دیر نو اللہ نو پیارا ہو چکے آئے. جس وقت صحابی اپنا اونٹ بن کے نکل رہے سی نا تے میرے مصطفیٰ نے کی فرمایا. آقا فرماندے نے حضرت زمام جڑے سن نا انہاں دا بڑے مضبوط جسم سی انہاں دا اور لمبے لمبے بال دو چوٹیاں رکھیاں سی انہاں نے اپنے بالاں دیاں. تے میرے محبوب فرماندے نے جنہیں جنتی ویکھنا یا چوٹیاں والا جاندہ میرا صحابی دیکھ لو. جس وقت پتہ چلیا آقا گئے جا کے اپنی گود دے اندر سر رکھ لیا بوسا لیا. آقا نے جس وقت بوسا لیا صحابہ پوچھتے ہیں آقا جی بوسا کیوں لیے؟ نہ انہیں نماز پڑھی نہ روزہ رکھیا نہ کوئی نیکی کیتی ہے. فرمایا وہ ایسا بندہ ہے جن نے سچے دل نہ کھیا کہ میں نہ اے نالوں گھٹ کراں گا نہ میں ود کراں گا. میرے رب نے اے دے بدلے اس بندے نو جہنم تو بچا کے جنت دیاں کوٹھیاں تے محلاں دا وارث بنا دیتا ہے. میرے آقا آئے کس مقصد واسطے آئے؟ جہنم تو بچا کے جنت دا وارث بناؤن واسطے آئے نے. آئیے ذرا میرے ول دھیان کریے جی میں قرآن پڑھن لگا میں بات نو ذرا سمجھان دی کوشش کرنی ہے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام دے سینہ پاک تے اترنے والا قرآن اس بات دا اعلان کر رہی ہے. اللہ فرمان دینے ہے میرے محبوب سونے اعلان فرما دیو میرے آقا دے سینہ پاک تے اترنے والا قرآن اس بات دا اعلان کر رہی ہے. فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قرآن مجید دا دوسرا مقام توجہ میرے وال رکھیا جے ذرا بڑا پیارا مقام قرآن مجید دا. اللہ فرماندے نے کل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ. اللہ اکبر کبیرہ ہے. میرے آقا علیہ السلام دے کول اگر کوئی آ کے شکایت کردہ ہے محبوب سونے میرے کول اولاد موجود نہیں ہے. آقا جی نہ میرے کول بیٹا ہے نہ میرے کول بیٹی ہے. اے محبوب سونے میرے کول اولاد موجود نہیں ہے. میرے آقا نے اے نہیں آکھیا آ میں تینوں اولاد دیواں آ میں تینوں بیٹا دے دیواں آ میں تینوں بیٹی دے دیواں. نہیں نہیں نہیں. آقا فرماندے نے ادعو الی اللہ آ میں تینوں رب دے در تے لے کے جاواں. کیونکہ تھیاں دین والا اولاداں دین والا کون ہے؟ میرا سونا اللہ. اے اولاداں دے ڈیپو میرے اللہ دے کول نے. اللہ رب العزت دا قرآن اس باب دا اعلان کر رہی ہے. فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء
إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما تیاں دوے پت دوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دوے انہوں کون پوچھدا تیاں دوے پت دوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دوے انہوں کون پوچھدا کچھ بھی نہ دوے انہوں کون پوچھدا قرآن واقعات دسے کھول کھول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے بندیا تو رب نالوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا بندیا تو رب نالوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے میرے آقا علیہ السلام دے کول اگر کوئی آکے انج کر کے عرضاں کردہ شکایت کردہ محبوب سونے کھان واسطے روٹی موجود نہیں پہن واسطے کپڑا موجود نہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام انہوں اے نہیں فرمان دے آؤ میں تیرا دامن بھر دینا آؤ میں تینوں مال و دولت دے دینا نہیں بلکہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ادعو الاللہ میں تینوں اس رب دے در تے لے کے جاواں کیونکہ خزانیاں دا مالک کون ہے اللہ دی ذات ہے مال و دولت دا مالک اللہ رب العزت ہے قرآن کہہ رہی ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ روٹی دین والی ذات میرے اللہ دیئے صبح نو دین والی ذات میرے اللہ دیئے دوپہر تے شام نو دین والی ذات میرے اللہ دیئے کونوں نہیں کہہ رہا رب دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہی ہے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اگر کوئی نبی دے کول آکے میرے آقا علیہ السلام دے کول آکے عرضاں کردہ محبوب سونے میں نو عزت چاہی دیئے میں نو شہرت چاہی دیئے میرا بھی معاشرے دی اندر ایک نام ہونا چاہی دے آقا انہوں اے نہیں کیا میں تینوں عزتاں دے دیواں میں تینوں شہرتاں دے دیواں نہیں بلکہ میرے محبوب نے اعلان فرمایا ادعو الاللہ میں تینوں سونے رب دے در تے لے جاواں کیونکہ عزتاں دین والا کون ہے میں کوڑوں نہیں جے کہہ رہا رب دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہی ہے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إنك على كل شيء قدير
اللہ اکبر کبیرہ امتحان میرے ول کری آجے. میرے آقا علیہ السلام نے اپنی آمد دے مقصد دی تکمیل واسطے پھر میرے آقا نے نہ دن ویکھی ہے، میرے آقا نے نہ رات ویکھی ہے، نہ دن دا اجالا ویکھی ہے، نہ رات دیاں تاریکیاں دیکھیاں نے. میرے آقا نے پھر نہ دھوپ دیکھی ہے نہ چھان دیکھی ہے. اگر کوئی مسجد دی اندر بندے نظر آگے انہاں نو بھی دعوت دیتی ہے ادعو الاللہ. اگر کوئی بازار دی اندر بندے نظر آگے پھر بھی میرے محبوب دی دعوت ادعو الاللہ. او یہودیاں دے معبد خانیاں دی اندر دعوت ادعو الاللہ. عیسائیاں دے گرجیاں دی اندر دعوت ادعو الاللہ. او مکے دیاں مدینے دیاں پرانیاں منڈیاں تے میلیاں دی اندر دعوت ادعو الاللہ. یار میں گل مک دی مکا دینا ہے. میرے نبی علیہ السلام نو لوکاں نے کاہن آکھیا ہے، آقا نے آکھیا ادعو الاللہ. میرے آقا نو شاعر آکھیا ہے، آقا نے فرمایا ادعو الاللہ. میرے آقا نو نعوذ باللہ مجنون آکھیا ہے، فرمایا ادعو الاللہ. آقا نے اپنی آمد دے مقصد واسطے کوئی دن نہیں دیکھیا ہے. اگر کسے نے پتھر مارے نے تے انہوں بھی آکھیا ہے ادعو الاللہ. اوے پتھر مارن والے یارا جے تو میرے ول آویں پکڑ میں تینوں سینے لاواں تے تو سدھا ہی جنت جاویں. اللہ اکبر کبیرہ امتحان میرے ول کرے آجے. میں گل سمجھان لگا ہے. آقا علیہ السلام نے اپنی آمد دے مقصد واسطے پھر ہر کم کیتے. صلح حدیبیہ ہو چکی ہے، کافران دے نال صلح ہو گئی ہے کہ بھی ہن تقریباً 10 سال تک کوئی جنگ شنگ نہیں ہوئے گی، جنگ دا خطرہ ٹل چکی ہے. تے آقا علیہ السلام نے سوچے ہن کیوں نہ ہوئے تبلیغ دے میدان دی اندر ذرا تیزی لے آندی جائے. آقا مسجد دی اندر تشریف فرمانے، مسجد نبوی دی اندر تشریف فرمانے، صحابہ نو بلایا. انج کر کے صحابہ بیٹھے نے تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ میرا دل کرد ہے کہ ہون جنگ دا خطرہ ٹل گیا ہے. آج جتنے مدینے دے اردہ گرد جتنیاں سپر پاوراں سپر طاقتاں نے نا انہاں نو بھی ادعو الاللہ سنے رب دی طرف بلایا جائے، انہاں نو بھی توحید دی دعوت دیتی جائے، انہاں نو بھی اللہ وحدہ لا شریک دا تعارف کروایا جائے. تو میرے نبی نے مشورہ دیتا ہے. ان نبی علیہ السلام دے اردہ گرد کتنیاں طاقتاں نے، ایک کیسر ہے، ایک کسرا ہے، ایک شاہ مصر ہے، ایک نجاشی ہے. یہ سارے اردہ گرد نے. تو میں قربان جاواں محبوب تو میرے آقا نے نا ایک مور بنائی. اس مور تے کی لکھی ہے؟ اتے لکھی ہے اللہ، درمیان چ لکھی ہے رسول، نیچے لکھے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد الرسول اللہ. او مور دے کام بھی آمدی ہے تو میرے نبی دی انگوٹھی دے کام بھی آمدی ہے. سبحان اللہ. آقا نے انج کر کے ایک خط منگوایا، خط لکھیے، انج کاغذ تے خط لکھیا گیا ہے. کی دعوت دیتی ہے ادعو الاللہ، لوٹ آؤ اللہ دی طرف، اللہ دے در تے آ جاؤ. اینڈ تے میرے محبوب نے اپنی مور لگا دیتی. تے میرے نبی دے بڑے ہی پیارے صحابی جنہ دا نام حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ. اے کون حضرت داہیہ کلبی نے؟ اے اوہی نے جنہ نے اپنی بیٹی زندہ ہی قبر دی اندر درگور کر دیتی سی. پھر رب دے نبی دے کول آئے، معافیاں تلافیاں ہوئیاں. رب نے شان اے دیتا ہے، عظمت اے دیتی ہے، مقام اے دیتا ہے. او آسمانہ تے فرشتیاں دا سردار جبریل
انہیں بھی جدوں دنیا تے آنا ہوندا ہے تے حضرت داہیہ کلبی دی شکل اختیار کر کے آندا ہے. اے نے میرے نبی دے صحابہ. داہیہ جی آقا جی خط لے جا روم دے بادشاہ دے کول جنوں کیسر کہندے نے. اس بادشاہ دا نام ہے ہرکل بادشاہ. بادشاہ دے کول خط گیا. حضرت داہیہ کلبی لے کے گئے نے. انج کر کے خط پڑھیا تے سب بادشاہ دیاں اکھیاں ڈل پئیاں. انج کر کے خط چمیاں میرے محبوب دا. بڑا ادب کیتا, بڑا احترام کیتا اس بادشاہ نے, اور جلدی دے نال اعلان کروایا جلدی دے نال روم دے وچوں کوئی عرب دا بندہ تلاش کیتا جائے جڑا اس نبی نو جاندا ہوئے. تلاش کردیاں کون ملے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جڑے میرے نبی دے خاندان دے نے. سامنے بادشاہ کھڑے, سامنے ابو سفیان کھڑے نے. پوچھیا سوال کیتے محمد مصطفیٰ دے بارے. انہاں سوالات تے بھی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیتا ہے تو میں انشاءاللہ جمعہ پڑھاواں گا. کی سوال ہوئے, اس سوال دا مقصد کی ہے. سارے سوال ہو گئے تے ہرکل بادشاہ کہن لگا ابو سفیان اگر جویں تو کہہ رہی ہیں سچے پھر سن لے. اج جتھے میں اج کھڑا ہاں ایک وقت آئے گا اس جگہ دا مالک بھی محمد بن جائے گا. اور دوسری روایت حضرت ابو سفیان نے جدوں سوالاں دے صحیح جواب دے دیتے تے اے بادشاہ نالے اکھیاں ڈولدا پہ ہے, آنسو نکل دے پے نے. تے بادشاہ کہن لگا ہائے کاش میری زندگی مینوں میرے نال وفا کرے, مینوں موقع ملے. اگر میں محمد دے کول ہوندا لغسلت قدماہ, میں اس محمد دے پیر تو دینے سی, میں اس محمد دے قدم تو دینے سی. اے میرے نبی نے سپر پاور جڑی کیسرے روم دے بادشاہ نو ادعو الاللہ, اللہ دی در دی طرف بلائے ہے. اور دوسرا خط تیار ہو گیا ہے. ایک ادھر جانا ہے اے ایرام دے بادشاہ شاہ ایرام دے کول جنوں کسرا کیا جاندہ ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نو تیار کیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے خط دیتا ہے, مور لگ چکی ہے. حضرت عبداللہ گئے نے, اس شاہ ایرام نے خط پکڑیا, بڑی بے ادبی کیتی ہے نے خط دی. انج کر کے جسارت کیتی ہے, خط دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتے ہیں. ایک خبر چل دی میرے مصطفیٰ دے کول بھی پہنچ گئی. آقا فرماندے نے اگر انہیں خط دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے نے اللہ رب العزت اس بندے دے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. انہیں سے شاہ ایران نے کی کیتا ہے, ایدی جسارت ایدی جرت چیک کرو. انہیں جلدی نہ 2-3 سپاہی بلائے, جلدی جاؤ مدینے دے اندر جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو گرفتار کر کے لے آؤ میرے کو. وہ دی اتنی جرت, انہیں مینو خط کا لے بھئی 2-3-4 جننے بھی سپاہی آئے مصطفیٰ دے کول آ کے دسیا جی اسی شاہ ایرام دی طرف آئے ہیں تو انہوں گرفتار کرنا ہے. آقا نے بٹھایا, پانی شانی پلایا. دشمن بھی ہوئے تھے انہوں بھی پانی پلانا چاہیے ہے, یہ ذہن چ رکھے ہوا. پانی شانی پلایا, آقا گھر گئے تو واپس آئے. کہنے لگے پولیس والے وہ جڑے آئے سن بادشاہ دی فوج والے, چلو جی سونے نال چلو اسی تانوں گرفتار کرنا ہے. آقا فرماندے نے تسی واپس چلے جاؤ تواڈے بادشاہ دے ٹکڑے ٹکڑے او دے بیٹے نے کر کے خود تخت انہیں سنبھال لیا ہے. ادعو الاللہ, جن نے اللہ نو یاد رکھیا, اللہ دی طرف بلایا, اللہ دی توحید دا ڈنکا بجایا, اللہ رب العزت پھر دنیا اور آخرت دی اندر عزتہ نال نواز دیندے نے. تے جیڑا توحید نہ اپنائے عقیدہ نہ منے پھر دنیا تے رب ٹکڑے ٹکڑے کر دیندے. آخری بات کرم تے اپنی بات نو ختم کرا. تیسرا خط بھی تیار ہے. اے تیسرا خط شاہ مصر دی طرف کا لیا گیا ہے جنوں مکوکس کیا جاندہ ہے. اینڈ کر کے خط لکھ دیتے, مور لگ چکی ہے. اے کون لے کے گئے نے؟ انہاں دا نام
نام حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے خط لے کے گئے نے. شاہ مصر نے خط پڑھیا، ادب کیتا، احترام کیتا، خط دی عزت رکھی ہے. تے انج کر کے جس وقت حضرت حاتب نو واپس مدینے کھلیا تے ایک لونڈی، ایک عورت بطور لونڈی جڑی ہے اے میرے محبوب واسطے بھیج دیتی ہے. یار لونڈی کیڑی ہے؟ اے بڑے اچھے خاندان دی ہے. او خاندان دا نام کبتی خاندان ہے. کبتی خاندان فرعون دا خاندان ہے. انج کر کے لونڈی اے عورت حضرت حاتب دے نال مصطفیٰ دے کول آئی ہے. انج کر کے میرے محبوب نے انہاں دے نال نکاح کر لیا ہے. اللہ نے انہاں دے وچ ایک بیٹا دیتا ہے جدا نام حضرت ابراہیم ہے. اور اس لونڈی جڑی آئی سی دا نام سی حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی. میری اور تیری اماں جان حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا. او میرے بھائیو، میرے دوستو، ادعو الاللہ، اللہ دی طرف بلان واسطے چوتھا خط میرے محبوب نے لکھی ہے نجاشی بادشاہ دی طرف. نجاشی نے انج کر کے خط پڑھیا، خط دیکھیا، پڑھ دیاں ساری کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو گئے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ حضرت ابو سفیان دی بیٹی حضرت ام حبیبہ انہاں دا خود نکاح پڑھایا، خود حق مہر مقرر کیتا اور واپس روانہ مدینے وال کر کے کہہ دیتا سونیا میں حق مہر مقرر کر کے تو اڈا نکاح حضرت ام حبیبہ دے نال پڑھا دیتا ہے. کچھ وقت گزریا، تھوڑا جی عرصہ گزریا، جبریل میرے مصطفیٰ دے کول آئے، محبوب سونیا اج تو اڈا ایک یار فوت ہو گیا ہے، تو اڈا ایک یار فوت ہو گیا ہے. او یار جنہوں نجاشی بادشاہ دے نام دے نال یاد کیتا جاندہ ہے. آقا نے جلدی دے نال کیا میرے صحابہ جلدی کرو، فوراً صفا بناؤ، آج اپنے اس ساتھی دا سی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا ہے. اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آؤ دیکھنا میرے محبوب دے آنے دا ایک مقصد سی دنیا تے اے پھر جڑے خطاں دا جڑا ایران وال خط جا رہا ہے، مصر وال جا رہا ہے، روم وال جا رہا ہے، نجاشی وال جا رہا ہے، ادا فائدہ کی ہویا ہے؟ فائدہ دیکھنے تے حجت الوداع دے موقع تھے 1,40,000 صحابہ میرے نبی دے اردا گرد نے. آقا فرماندے نے میرے صحابہ حل بلغتو، میں تواڈے تک دین پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ آقا جی پہنچایا ہی نہیں، حق ادا کر دیتے. آسمان والی انگلی کر لئی، اللہم اشہد. اس انگلی دا نام کی ہے شہادت والی انگلی، اس وجہ تو دا نام پیا سی شہادت والی انگلی. آسمان والی انگلی کر لی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا. میں دنیا تے آیا سی، میرا جڑا مشن سی، میرا جڑا مقصد سی، میرا جڑا منہج سی، اللہ میں انہاں تک پہنچا دیتے. اللہ فرماندے نے سونے اچھا پھر سن، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جے تو اپنا منہج پورا کیتے، مشن پورا کیتے، اپنا مقصد پورا کیتے، میں رب نے بھی تیرے تے اج اس شریعت نو ختم کر دیتے. سونے تو آخری نبی ہے، تیرے تو بعد نہ کوئی نبی آئے گا تو نہ کوئی نبی شریعت آئے گی. ادعو الاللہ، ان نبی دے آن دا مقصد سی تے تیرا میرا بھی ایک دنیا تے آن دا مقصد ہے. خالی نہیں روٹی کھا لئی، کام کر لیا تے بیوی بچیاں نو گھر والے نو سام لیا، نہیں. ٹھیک ہے ذمہ داری ہے، آنے دا مقصد کی ہے. ساڈے ہاں ہوندا کی ہے، کوئی موٹر سائیکل دے ٹائم ہو گیا مینوں پتہ ہے لیکن جمعہ بھی لیٹ شروع ہویا، 2-4 منٹ انتظار کرو. کوئی موٹر سائیکل دے جا رہا ہوئے، سٹینڈ نیچے ہوئے، اسی دوڑ لا دیندے ہاں، بھائی سٹینڈ اُتے کر لا، ڈگ نہ پئی، سٹینڈ اُتے کر لا، ڈگ نہ پئی. اسی نو دھیان کرنے ہوتا یار سٹ نہ لگ جاوے، کتے ڈگ نہ جاوے، ایدہ نقصان نہ ہو جاوے. نکے نکے کماں دا سی بڑا خیال کرنے ہاں. اے خیال کیوں نہیں کردے جدو کوئی شراب پی رہا ہوئے، زنا کر رہا ہوئے، بدکاری کر رہا ہوئے، شرک کر رہا ہوئے،
انہوں جا کے اسی کیوں نہیں روک دے وہ دے وری اسی کہہ دینے ہیں بھئی یہ دا اپنا مسئلہ ہے. نہیں نہیں نہیں, میرے نبی دے آنے دا مقصد سی, میرے نبی نے پورا کیتا ہے. تیرے میرے آنے دا مقصد بھی اے ہے جتھے برائی ہوئے انہوں روک, اگر تیرے اندر طاقت ہے ہاتھ نہ روک, زبان نہ روک. جے نہیں رو سکدا کم از کم اپنے دل دی اندر ہی برا سمجھ لے کہ جڑا کم ہو رہا ہے برا ہے, اے تیرا میرا آنے دا مقصد ہے دنیا تے. لوگوں خالی خوشی کر لینی, خالی خوشیاں منا لینیاں, ادھے تے گل نہیں جے مکدی. جیڑا آیا ہے او دا مقصد پورا کیتا جائے پھر گل ختم ہوندی ہے. اللہ دے کولو دعا ہے اللہ جو سنی ہے جو سنایا ہے میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ. حاجی عبدالرحیم صاحب انہاں دی بہو کل وفات پا گئی سی, انہاں واسطے دعا کریا جے. اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرمائے, اللہ تعالیٰ انہاں دیاں کمیاں کوتاہیاں نو معاف فرما کے انہاں دی قبر نو جنت دے باغات دے وچوں ایک باغ بنائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام. هيا أنزل من قرابة بلادك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله. میری امی نے میرے ساتھ ہے میرے ابو بھی مارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں بڑا بہن کو مانے میں گھر میں راس نہیں ہے اس کی مدد کرنے کی بڑی مہربانی ہوئی يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا الہی دل انسان بیمار میں سب شفا کا علاج فرما. چھوٹے بڑے جوان جو بھی بیمار اللہ سب سے تندرستی عطا فرما. اللہ جو لوگ اس نے خان چھوڑ دیتے فلاں جو اللہ نے مغفرت فرما. نیک ہے کا ڈر فرما. گناہگار ہے تیرا رحمت اللہ نے گناہوں کو فرما. یا اللہ پریشان ہے دل پریشانی دور فرما. مقروض ہے کر سے دور فرما. بے اولاد اللہ نے اولاد عطا فرما. بنا بدل تیری ماں پہ فرما اللہ بنا. قرآن کا حافظ کے قرآن کا قائم بنا. اللہ تیری رضا واسطے اس مسجد کے اندر اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ سارا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. اللہ سارے جمعے دی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. اللہ ساتھی بڑی مشکل دے نال آئے ہیں. پانی کھڑے گلیاں بازار کے اندر اس کے باوجود دل راضی کرنے واسطے آئے ہیں. اللہ انہیں دیا آخر کی منزل آسان فرما. اللہ نے دیا آخر کی منزل آسان فرما. اللہ نے دیا آخر کی منزل آسان فرما. اللہ سارا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. اللہ سارا تحریر کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. یا اللہ سارا ریاکاری تو محفوظ فرما. ریاکاری تو محفوظ فرما. بار بار مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرما. بار بار مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرما. کل قیامت والے دن رسول نبی دے وقت حوض کوثر نصیب فرما. اللہ حوض کوثر نصیب فرما. اللہ جو کچھ منگے ہے وہ بھی عطا فرما. جو کچھ نہیں مانگ سکے جو منگے عطا فرما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين